الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزاح ہے زبان کا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، قدسیاں حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسامیدات رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ مدحت کے معنی تعریف۔ میں ہمارے پیارے پیارے نوجوانوں کو کہہ ذرا سامنے آئیے، آپ لوگوں سے اہم بات کرنی ہے۔ آپ ذرا میرے سامنے آ جائیے، مزہ بھی آئے گا۔ آ جائیے بیٹا سامنے آ جائیے، اب آپ مزے کی باتیں سنیں۔ تشریف آئیے، قریب آ جائیے، آئیے، آؤ بیٹا۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، مدحت کہتے ہیں تعریف کو۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ جو حضرت امام حسین کی عظمت سے واقف نہیں ہے، فاتحہ نہیں دینا، شربت نہیں بنانا، قبولی بنا کے فاتحہ نہیں دینا، تو دین سے محروم ہے انہیں، امام کی عظمت کو نہیں سمجھا انہیں۔ تو اس لیے دی آشنا، دین کو جاننے والے، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، اور محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات، سرمایہ بتو کیپٹل، سرمایہ، سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ عداوت دشمنی، اللہ کا خیر برستا ان کی عداوت سے۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، میرا ہاتھ دیکھو کدھر جا رہا، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، منافقی نہیں ہے، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین
کوئی گھٹائے گا کس طرح ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان ملت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ آپ اتنے نوجوان ہیں الحمدللہ، ہٹے کٹے، اللہ آپ کو ہٹے کٹے رکھے، اللہ آپ لوگوں کی عمر دراز فرمائے، اللہ آپ کو طاقت و خود دے، آپ کو اللہ حسین اور غوث اعظم کا غلام بنائے۔ آپ اپنی آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ مسجد محمدیہ ہے۔ محمدیہ کس کو کہتے ہیں؟ محمدیہ اس کو کہتے ہیں جو امام حسن حسین سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ جلسہ رکھ کے ہم سارے محلے والوں کو، سارے شہر کو، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں حقیقت میں محمدیہ ہم ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نام مسجد محمدیہ ہے۔ اور یہ اہل سنت الجماعت کی مسجد ہے۔ جو اہل سنت الجماعت ہوتا ہے وہ اولیاء کو بھی مانتا ہے، وہ یا غوث بھی کہتا ہے، وہ یا خواجہ بھی کہتا ہے، غوث کے جھنڈے بھی اٹھاتا ہے، کنڈے بھی کرتا ہے، فاتحہ بھی دیتا ہے، درگاہ کو بھی جاتا ہے، امام حسین کے چرچے بھی کرتا ہے، یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، شربت بناتا ہے، لوگوں کو تقسیم کر کے بتاتا ہے۔ کل یزید پلید امام حسین پر پانی بند کیا تھا۔ ہم حسین کے چاہنے والے، ہم حسین کو آقا ماننے والے، ہم حسین کو مولا ماننے والے، ہم حسین کو رہبر ماننے والے، ہم حسین کے چاہنے والے، ہم حسین سے محبت کرنے والے آج یہ بتا رہے ہیں اے یزیدیو، اے پلیتو، تم نے نواز رسول پر پانی بند کر دیا تھا، ہم شربت بنا کے تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ وہ دشمن تھے، ہم حسین کے وفادار ہیں۔ اب انہوں پر شربت کہی کو تو سمجھ لینا انہوں کی در کے ہے۔ زیادہ بحث و مباحثہ نہیں، الحمدللہ پورے نوجوان تیار ہیں، پورے امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، اہل سنت الجماعت ہیں ہم۔ ہمارے پاس فاتحہ ہے، ہمارے پاس درگاہ کو چومنا ہے، ہمارے پاس یا غوث کہنا ہے، ہمارے پاس 11ویں شریف ہے، ہمارے پاس چھٹی شریف ہے، ہمارے پاس کنڈے ہیں۔ تمہارے کو جو کنڈے نے کرا اس کو ڈنڈے ہے، اس واسطے ان کو کہتے ہیں ٹونڈے ہے۔ اب جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آیا، امام حسین علیہ السلام کی ہم فاتحہ دلا رہے ہیں، کھچڑی بنا رہے ہیں، قبولی ہم بنا رہے ہیں، پیٹ میں ان کے درد ہو رہا، شربت ہم بنا رہے ہیں، ان کے حلق میں کھجلی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی علامت کیا ہے، پہچانو۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ جلسے 10 روزہ شہادت امام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کے اس لیے محلے محلے رکھ رہی ہے۔ آپ کے محلے میں بھی آئے ہیں،
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سامنے نوعمر نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سمجھ گئے تو سچی غلامی آپ کرنے لگ جائیں تو یہ سرب یزیدیاں ہوا میں اڑ جائیں۔ اب آپ یہ نیت سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ دیکھیے محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کو امام حسین یاد آ رہے ہیں، ان کو یزید پلیت یاد آ رہا۔ اب انہوں کدھر ہے دیکھ لو آپ۔ یزید کون تھا؟ یزید پلیت تھا، یزید دوزخی ہے، یزید خبیث ہے، یزید کافر ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ کون صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جب سے آپ سن رہے تھے نا، امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ آپ کیا سمجھے؟ یہی بات سمجھانا ہے آپ لوگوں کو۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ کوئی بچہ بولے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں بولے ہم نبیوں والا کام کر رہے تھے، چلیے ہمارے ساتھ، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو تم نبی ہے رے؟ نبی تو آخری نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی بھی آخر ہے، ہماری کتاب بھی آخر ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن پاک کا حکم بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، اس لیے اہل سنت الجماعت ہے۔ اس لیے ہم سنی ہے، سینہ ٹوک کے کہتے ہیں ہاں سنی ہے، ہم درگاہ کو جانے والے ہیں، اور تم درگاہ کو جانا شرک بول رہے ہیں، تو شرک کے معنی بھی نہیں معلوم تمہارے کو۔ شرک کب ہوتا؟ اللہ کی ذات میں شریک کرے تو شرک ہوتا۔ تو اللہ کی درگاہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، اللہ کی درگاہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی درگاہ ہے، وہ چھوڑ کے دوسری درگاہ کو گئے تو شرک ہوگا۔ اللہ کی درگاہ نہیں ہوتی، اللہ کے چاہنے والوں کی درگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم غریب نواز کی درگاہ کو جاتے ہیں، اس لیے ہم پاری شریف کو جاتے ہیں، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو، اس لیے یوسف بابا رحمۃ اللہ شریف بابی کی درگاہ کو جاتے ہیں، اس لیے حضور بحیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کی درگاہ کو جاتے ہیں، اس لیے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتے ہیں، کیونکہ درگاہ کو جانا امام حسین کی سنت ہے۔ اب آپ سننا چاہیں تو بتاؤں گا، میں سننے کے لیے تیار ہیں آپ، مگر میری شرط ایک ہے، آپ اگر میری تقریر سنیں تو یہ پکوڑوں کو جواب دینا۔ اب ہماری خاموشی کی نتیجے میں کیا کیا ہو گیا دیکھ لیجئے، اب میرے اشارے سمجھ رہے نا آپ؟ ہم خاموش بیٹھ گئے تو فاتحہ نہیں دینا، ان کو فاتحہ نہیں ملی کہتے، جن کو اب تک فاتحہ نہیں ملی ان کو امام حسین کیا ملیں گے؟ ان کو رسول پاک کیا ملیں گے؟ الحمدللہ یہ سنی ہے ہم۔ اب ان کو کیا جواب دینا؟ بولا فاتحہ کہاں ہے؟ تو بولا سنیوں کے پاس ہے۔ اتنے مختصر جواب۔ اب انہیں بولتا قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ تو بولنا تو قرآن پڑھا کیا؟ تو حدیث پڑھا کیا؟ جو قرآن و حدیث پڑھے وہ فاتحہ دے رہی۔ جیسے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ نقشبندی سلسلے کے بڑے پیر، عالم فاضل کامل محدث حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں حضرت شارع جو قطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور بحیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو علوم کے سمندر ہے، قرآن و حدیث جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، جس کو بحر العلوم کہا جاتا ہے، عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن ہے، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، ایسے علماء ہمارے سرپرست ہیں،
ایسے علم ہمارے کو تقسیم کرنے والے علماء اکرام ہیں جو قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتی پھرتی حدیث تھے. یہ قرآن و حدیث کے جاننے والے امام حسین کی شربت بناتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، غوث اعظم کی 11ویں کرتے تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، درگاہوں کو چومتے تھے. اب بولیے، اب پریکٹیکل دیکھو، تم تھیوری کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم کو کہاں قرآن سمجھ میں آتا؟ تم کو تو فاتحہ ہی نہیں ملی. ہمارا بچہ بول دیتا ابھی میں پوچھا دوں، بھائی ان لوگوں کو اب تک فاتحہ نہیں ملی تو ان کے ساتھ کیوں جانا؟ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا. ہدایت والوں کے ساتھ بولا. اللہ کیا بولا؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام اللہ نے امام حسین پہ کیا، انعام اللہ نے غوث اعظم پہ کیا، انعام اللہ نے خواجہ غریب نواز پہ کیا، انعام اللہ نے بیرون اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا، انعام اللہ نے محدث ذکر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پہ چل کیا. اس لیے ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کا منشا پورا کر رہے ہیں. ہم انعام والوں کے راستے پہ چل کر نماز بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی دیتے ہیں. اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ ہے. اب کوئی بول دیا آپ کو فاتحہ نہیں دینا تو آپ فاتحہ چھوڑ دیے. اگر انہوں نے بولا نہیں دینا مطلب 10 مرتبہ اس کے بعد بولنا فاتحہ 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 بول کے. کوئی بولا آپ کو یا غوث نہیں بولنا مطلب 100 مرتبہ بولنا یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، تو انہیں بھاگتا. نہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنا نماز پڑھیے نماز پڑھیے. کون سی نماز پڑھنا؟ کون سی نماز پڑھنا؟ کون سی نماز؟ ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں. اہل سنت جماعت جو نماز پڑھتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو ہم اہل سنت الجماعت ہیں. ہم نہ رافضی ہیں نہ وہابی ہیں. ہم نہ سینہ ٹوکنے والے ہیں، نہ فاتحہ کے منکر ہیں، نہ درگاہ کے منکر ہیں. نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ناصبی ہے، نہ ہم تفضیلی ہے، نہ ہم جو ہے وہابی ہیں. ہم اہل سنت الجماعت ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں. اسی لیے آج امام حسین علیہ السلام کا یہ جلسہ منعقد کیے ہیں. پہلے وہ بات جو میں چھیڑا وہ بتا دیتا ہوں بچوں کو. یہ آپ ان سے انہوں جیسا ہماروں کو چھیڑے تو ان کو چھوڑنا نہیں، جواب دینا. اس کو فاتحہ نہیں ملی کہتے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسا نہیں ملی رہے. فاتحہ کہاں ہے تو بولنا اہل سنت الجماعت کے پاس ہے. سنیوں کے مسجد میں ہے، مسجد محمدیہ میں فاتحہ، چوک کی مسجد میں فاتحہ، مکہ مسجد میں فاتحہ ہے نہیں ہے؟ بولیے آپ. پھر بڑے بڑے علماء فاتحہ دیے. حضرت امام اہل سنت عارف باللہ حضور محمد حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ بانی جامعہ فاتحہ دیے نہیں بلکہ سارے دکن میں ہر مسجد میں فاتحہ مقرر کر دیے. یہ حضرت بانی جام نظامیہ. اب نظامیہ والے نہیں بول رہی، بولنا ان کا کام ہے علماء کا. ہمارے بچوں کو سمجھانے کا فاتحہ دینا. اچھا ہم تو انہیں نہیں دیا تو کیا تم دے لو؟ کہیں کو نہیں دیتا انہیں. کلمہ پڑھنا تو دینا. اب تو بیماری یہ پھیلا دیے ہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. بولا ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. یہ تمہاری سیاست تمہارے پاس رکھ لو. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا مومن ہو. آپ تعجب کریں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا آپ. کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کرنے کے لیے کلمہ ہی پڑھنا پڑتا. آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو سنو ذرا، کان سے سنو، ایمان کی کانوں سے سنو، دل سے سنو. ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر روزہ رہنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر قرآن پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر توحید کے نعرے لگانے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر حج کو جانے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر عمرے کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر قرآن کا ترجمہ کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ہر عالم ایمان والا نہیں ہوتا. ہر حدیث بیان کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا. پھر ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رسول پاک سے جان و مال، بیوی، بچے، ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اب یہاں دیکھنا نماز پڑھنا سرکار سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟
روزہ رکھنا محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، محبت ہے اس کا کلمہ صحیح ہے۔ اگر بولا نہیں میلاد نہیں منانا، سمجھنا کلمہ پڑھ کے بھی دوزخ میں جا رہا، اس کی نماز نہیں قبول ہو رہی۔ بولا یہ کھیر پوریاں کیا ہے، کیکو بنا رہی ہے، جھنڈیاں بچے کیکو لگا رہے ہیں، برابر لگانا۔ یہ کون بولتے ہیں؟ جس کا نہیں ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھو، جھنڈی کیا لگا رہے ہیں؟ بولا نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے، جھنڈی تمہارے لیے لگا، تم جلد کے مرنا بول کے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ گھبرانا نہیں، جواب دینا۔ ہاں ان کو جواب دے یہ تو انہوں سمجھیں گے، نہیں تو ہمارے سر پہ آ کے مرچیاں پیس رہے ہیں۔ اب ان کی ہلدی نکال دینا اپن ہے تیار آپ لوگ؟ پھر میں تخیر کرتا ہوں۔ اب آپ بولیے نور فاتحہ کہاں ہے؟ ارے ہولا ہے کیا؟ اتنا بڑا ہوگا 60 سال کا بڈھا، خود چڑھتے کو فاتحہ نہیں ملی۔ اب ہمارے کو دیکھو، ہمارا بچہ بولتا بیٹے آپ قرآن پاک پڑھتے نا؟ ماشاءاللہ اچھے بچے محمد۔ اب آپ بولو بولے قرآن کھولتے سب سے پہلے کون سا سورہ ہے نا؟ پھر ان کو نہیں ملی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے اتنی بڑی بڑی داڑیاں وحشت ناک، یہ دہشت گرداں پوری وحشت و دہشت پھیلا دیے۔ درگاہ کو نہیں جانا، کنڈے نہیں کرنا، 11ویں شریف نہیں کرنا، میلاد نہیں منانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ کا تو دھوم سے میلاد مناتے ہیں، آپ کو اور اللہ ترقی دیکھا۔ اب آپ کو کرونا نہیں آتا، آپ کو دیکھ کے کرونا بھاگ جاتا، کرونا ان کا نہیں چلے جاتا، اس لیے مسجدیں بند کر کے رکھ لی ہیں۔ اب کرونا بھی دیکھو، آپ مسجد میں آ رہا، درگاہ میں آ رہا، شادی خانے میں نہیں جا رہا کرونا، آٹو میں 10 لوگ جا رہے ہیں، کرونا نہیں آ رہا۔ ہاں اور بڑے بڑے مالوں میں جو لوگ آئے ہیں، کرونا وہاں نہیں آ رہا، مسجد میں آ رہا۔ کیسے علماء کیا کر رہے ہیں آج کل کے؟ مسجدیں بند کر دیے، سینیٹر لگا رہے ہیں۔ مطلب کہے کا سینیٹر بھی ہے، اس میں شراب ملی بھی ہے۔ سینیٹر پاک نہیں کرتا، وہ تو اور ناپاک کرتا، وضو کرو پاک ہو جاتے۔ دین کو یہ یہودیوں کے ایجنڈا ہے جو مسجدیں بند کر رہے ہیں، درگاہیں بند کر رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، ان کی باتوں میں نہ کو۔ آج کے علماء کچھ اور عجیب و غریب ہو گئے ہیں، آج کے مشائخ عجیب و غریب ہو گئے ہیں، خالی شملے پہن لیے وہ پہن لیے تو علم نہیں آتا تھا میرے بابا۔ علم کچھ اور چیز ہے، علم آتا ہے اولیاء کی چوکھٹوں کو چومنے سے۔ ایسا نہیں ہے، مسجدوں میں کہتے سوشل ڈسٹینس کہتے ہیں، اللہ بولا تم حج کیوں نہ کو آؤ، اتنا ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس۔ یہاں ایک آدمی تو وہاں ایک آدمی ہے، جبکہ سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کندھے سے کندھا لا کے، انہوں کیا کرے لنگے سر آ کے انشرٹ کر لے کے، ہاں سب چیزیں نظر آ رہے ہیں، نماز کو کرے جا رہے ہیں، ایسا ٹانگا چیر رہا۔ تو مسجد میں آیا دنگل میں آیا؟ ایسا شوق ہے تو دنگل میں جا، مسجد میں ٹانگا چیر رہا۔ ایک وقت کیا ہوا معلوم آپ کو؟ یہ لوگ کرنگلی سے کرنگلی ملا رہے ہیں، سرکار بولے کندھے سے کندھا ملا، وہ تو کرنگلی سے کرنگلی ملا رہے ہیں۔ ہاں ایک آدمی جو ایک بیچارہ ٹھہرا سنی ٹھہرا تھا، اس کو انہیں کیا کرا آ کے پکوڑا، یوں کرنگلی لگا رہا۔ اب انہوں ایسا ہٹاتے جا رہے بیچارے، اب نماز ڈسٹرب کر رہا تھا۔ دیکھو انہوں نماز نہیں آتی کو، نہ ان کو نماز پڑھنا آتا، نہ روزہ رہنا آتا، ان کو کیا ہے اولیاء کی دشمنی کرنا آتا۔ جھنڈا نہ کو، درگاہ کو مت جاؤ، کنڈے مت کرو، محرم کا شربت نہ کو بناؤ۔ ہم جو ہے بنا کے بتاتے ہیں کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی، شربت بنانے والوں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے جیسا انہیں کیا کرا بیچارہ، انہیں ہٹا رہا، سنی بیچارہ انہیں ہٹاتے جا رہا، انہیں اور لگاتے جا رہا۔ آخر میں اس سنی صاحب کو چڑھائی، نماز میں ہو رہا ہے، وہ چڑھائی لے کے اس کے پیر پہ پھٹ پھٹ کے مار دیا ہوگا۔ یہ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، لنگے سر نماز پڑھ کے مسجدوں میں آ کے جو ہے کرنگلی سے کرنگلی لگا رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ آپ برا تو نہیں مار رہے ہیں، بولا تو میں ان کو مان رہے کیا؟ ارے آپ تو سنیے، آپ کو برا مانیں گے، آپ تو خوش ہو رہے ہیں۔ کاندھے سے کاندھا لگانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، آقا کی بات سننا، ان کی بات نہیں سننا۔ آج کل کے عالمہ کیا ہے، لیڈروں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ ہم کو لیڈروں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، امام حسین کا دامن تھامنا ہے۔
غوث اعظم کا دامن تھامنا ہے، غریب نواز کا دامن تھامنا ہے، اور حضرت علی کا دامن تھامنا ہے، صدیق اکبر کا دامن تھامنا ہے، رسول پاک کا دامن تھامنا ہے۔ اس لیے آپ یہ لیڈروں کو پیچھے مگر جاؤ، انہوں بول دیا مسجدوں میں نہ کہو 5 آدمی نماز پڑھنا کہتے، کیا مسجد 5 آدمیوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ ارے سمجھانا کوئی بولا تو مسجد ہے اللہ کی رحمت کا گھر، اور سرکار نے فرمایا کندھے سے کندھا لگا کے حدیث پڑھ کے بھی آپ کو غلط دے رہے آج کل کے علماء رہنمائی، میں آپ کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ میری بات کو قبول فرما لے۔ سنیے کندھے سے کندھا لگانا، تو کندھے سے کندھا اس لیے لگاؤ، بولے سرکار کہ اگر تم کندھے سے کندھا لگا کے قریب ہو کے نماز پڑھیں گے، اگر ذرا بھی خلا یعنی فاصلہ ہوگا اور وہاں جو ہے جگہ خالی رہے گی تو سرکار بولے شیطان گھس جائے گا۔ اس طرح سے کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھو۔ سرکار نے فرمایا، حدیثہ پڑھ لیجئے آپ، سرکار نے یہ فرمایا، اب یہ علماء کو معلوم ہے لیکن آپ کو حکومت کی چاپلوسی کے لیے، سیاسی لوگوں کی چاپلوسی کے لیے سوشل ڈسٹنس، سرکار بولے کندھے سے کندھا ملا کے پڑھو، کچھ جگہ نہ کو چھوڑو، تو انہوں کیا کرے اتنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، ایک شیطان نہیں، شیطان کو بول رہا پوری 20 بچوں کے ساتھ آ جاتا۔ ایک مرتبہ ہوا کیا معلوم آپ کو، یہ بات سنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفے سیدھی فرماتے تھے، یہ سنت ہے، اس لیے امام کو بولنا چاہیے بھائی صفے سیدھی کر لیجیے، کندھے سے کندھا لگائیے، ٹوپی پہنیے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اب امامہ کچھ نہیں بولتے، امام بولے تنخواہ ملتا بس ہے، کہیں بھی پڑھ لیں دے انہیں، لوگ جو ہے جہاں پنکھا ہے وہاں کھڑے رہ کے نماز پڑھ لیتے، جماعت میں نہیں ہے، ارے جماعت ہی نہیں ہوتی نا، ان کو گرمی ہوئی تو جہاں چاہے پڑھ لیتے، تو کیا نماز ہوتی؟ اصول سے ہوں گی نا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق پڑھیں گے تو نماز ہوگی، آگے کھڑے رہتے، نہ لوگوں کو نماز پڑھنا آتا، بولے تو برا مانتے، اور آپ کو کیا ہو رہا، ہماری نماز ہمارے ساتھ، بولے آپ کی نماز آپ کے ساتھ نہیں جاتی، ہاں دوسروں کے ساتھ ہو جائیں گے آپ۔ سرکار ایک مرتبہ صفے سیدھی فرما رہے تھے، ایک صحابی کا سینہ آگے ہو گیا، سنو یہ بات، صفوں میں ایک صحابی کا سینہ آگے ہو گیا، سرکار نے پلٹ کے کہا سب برابر کرو، کیا تم چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو؟ اور یہاں تو سوشل ڈسٹینس پہ بول رہے ہیں، تو اب کرونا جاتا انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا، ان کو آ رہا، ان کو آ رہا، ان کو معلوم بھی ہو رہا، یہ سب یہودی ایجنٹ ہے، یہ پورے یہاں کے علماء بھی مشائخ سب ایسی چھے۔ ارے بھائی کرونا کہاں سے بھاگے گا؟ سنو بچوں میرے، کرونا کیسا بھاگتا؟ مسجد میں آنے سے بھاگتا، درگاہ کو جانے سے بھاگتا، سمجھے آپ بولیں گے کیسا؟ دلیل دے رہا ہوں، اب آپ مسجد میں آئے تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم افتح علی ابوابک رحمت، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ الحمدللہ ہمارے سنی بھائیوں کو معلوم ہے، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ہاں تو بولیے رحمت کہاں ہے؟ مسجد میں ہے نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، یہاں رحمت کے دروازے بند کر رہے ہو لوگ، 5 آدمی آنا کرتی ہے، اب رحمت کے دروازے بند کرے تو رحمت ملتی؟ تو رحمت مسجد میں ملتی، اگر بلا آئی تو پورے لوگ مسجد میں ٹیک کے دعا کریں گے تو بلا چلے جائے گی، کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ کرونا زحمت ہے اور مسجد میں آنا رحمت ہے، زحمت کو بڑھانے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ارے بابا نہیں سمجھ آئے تو پھر بولتا ہوں میں، ذرا میرے کو آپ ریسپانس دیتے جاؤ بچوں، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے، بات صحیح بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا ہوں، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے یہی لوگ جو ہے ہمارے کو فاتحہ سے کیا ہے، فاتحہ میں کیا جھگڑا ہے؟ مولا کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہم تو بچپن سے فاتحہ دیتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے فاتحہ دیتے آ رہے ہیں، سب ہے، تم ہی جا کے بولے فاتحہ دینا بدعت ہے، تم جھگڑا کر رہے ہیں، ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ بولتے نا اپنے پاس محاورہ ہے نا، الٹا کول ادھر چوٹ کوتلا ڈانٹے، تو یہ آ کے پکوڑے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کچھ بول رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا کی، ہمارے اولیاء کی بات چھوڑ دینا، کہا تم بولے فاتحہ نہیں دینا وہ تو تمہاری سن لیں گے، نہیں سنے تو جھگڑا کر رہے، ارے اس کو تو ڈنڈا لے کے مارنا، تو ہی جھگڑا کر رہا، صحیح بول رہے کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولیے آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں یہ کدھر کدھر کے کیڑے مکوڑے نکل کے آپ بول رہے فاتحہ نہیں دینا، محرم میں کھچڑی نہیں بنانا، قبولی نہیں بنانا، تو پھر کیا بنانا رے؟ تو جا کے اس سے پوچھنا، تو برگر کہیں کو کھا رہا؟
جب محرم کے شربت سے چڑ رہا تو کوکا کولا کیوں پی رہا، پیپسی کیوں پی رہا، چکن 65 کھاتا، ہمارے سے بول رہا کیا سرکار کے زمانے میں تھا کیا تو پیپسی تھی کیا، برگر تھا کیا، تیرے نصیبے میں یہودیوں کی برگر ہے اور ہمارے نصیبے میں میلاد کی کھیر ہے۔ اور ایک بات مزے کی سن لو، کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی، معلوم ہے نہیں معلوم ہے، کھیر کس کو نہیں پچتی، سمجھ گئے آپ لوگ، خدا سلامت رکھے آپ لوگ، ہر ایک کو نہیں پچتی۔ اس لیے ہم میلاد میں کھیر پوریاں بنائے تو ان کو جلن شروع ہو جاتی ہے، کھیر پوریاں کیا ہے، کنڈے میں کھیر پوریاں نہیں تو کھیر پوریاں کہاں کر پوریاں، سمجھ لینا کہ اس کو پچنی نہیں، ہاں جس کو پچتی انہیں بناتا۔ حسین والوں کو شربت بھی پچتا، حسین والوں کو کھیر بھی پچتی، غوث اعظم والوں کو شربت بھی پچتا، غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بریانی بھی پچتی، غوث اعظم کو چاہنے والوں کو کھیر بھی پچتی۔ اس لیے یہ چیزوں کو برقرار رکھنا ہے، سمجھے آپ۔ اب انہوں بولتے رہتے، ان کی بکواس بہت ہو کے بہت جوابات دیتی ہے، انہوں سوال نہیں ہے، اللہ ان سے دماغ لے لیا، ان کو مکھی کے مطابق دماغ نہیں ہے، خالی قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، تو قرآن پڑھا کیا، حدیث پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، قرآن حدیث۔ اب آپ میں پوچھتا ہوں، انہوں بولتا نا یہ سنت پہ عمل کرنا، وہ سنت پہ عمل کرنا، وہ سنت پہ عمل کرنا، آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھو یہ مسواک لگانا سنت، یہ ایسا پیر ضرور سنت، وہ سنت، مسجد میں ایسا آنا سنت، وہ ایسا سنت۔ ہم بولے ہر سنت کو مانتے ہیں کیونکہ ہم ہے سنی، ہر سنت کو مانتے، تم مانتے کہ یہ سنت کو، یہ سنت بھی ہے، امام حسین کی تعریف کرنا رسول پاک کی سنت ہے۔ اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سرکار دو عالم جن پر قرآن نازل ہوا، ان کے ہمارے سرکار کے، ہمارے رسول پاک کے خاتم النبیین کے نواس ہے، صرف نواسے نہیں ہیں، نواسے کس کو بولتے ہیں؟ بیٹی کے بیٹے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی کون ہے؟ سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سرکار بہت چاہتے تھے حضرت بی بی فاطمہ کو، سرکار نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی سرکار نور ہے، فاطمہ نور ہے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کو؟ میری فاطمہ جس پہ ناراض ہو گئی اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب آپ بولو اگر ہم امام حسین کے مقابلے میں یزید کی تعریف کریں تو حضرت فاطمہ خوش ہوں گی؟ اب یہ یزیدہ نکل جاتے، نہیں ایسا ہے، وہ یزید کو برا نہیں بولنا، تو سمجھ لینا سب سے بڑا برا انہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ان کی علامتیں، سیدھا آگے نہیں بولتے، نماز کا نام لے کے آپ کو دھوکہ دیتے، پردہ نماز کا لگاتے اور حسنین کریمین کی، غوث اعظم کی، اولیاء کی دشمنی بیان کرتے۔ تو پردہ ہٹا رہا ہوں میں آپ سے۔ اب آپ بولتے بیچارے قرآن سے بول رہے ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے قرآن پڑھے ہی نہیں۔ کبھی آ کے آپ ہمارے سے سن لینا، جامع مسجد افضل گنج میں آنا ہر اتوار کو، تو ہم بیان کرتے ہیں ایک عنوان پہ، آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ یہاں عنوان پہ بولنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ سرکار نے حضرت فاطمہ کو کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ کو سرکار نے فرمایا اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ کون شیر خدا ہے؟ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا۔ کتنی بہادری ہے، کتنی شجاعت ہے مولا علی میں۔ حضرت مولا علی جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، سننے کی بات ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی یہودیوں کے
اور مسلمانوں کے درمیان میں سرکار موجود تھے اس کو غزوہ بول دے، جس جنگ میں سرکار موجود ہے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، تو غزوہ تھا وہ، اور کئی مہینوں سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر مدینے سے بہت دور ہے، خیبر یہ یہودیوں کا اڈا ہے، یہ یہودی اسلام کو نقصان پہنچانے والے، یہ جتنے رافضی اور وہابی ہیں نا یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ میں کھلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ تحقیق کر لینا، نہیں تو میرے پاس آنا، میں کتابیں کھول کے بتاؤں گا۔ یہ رافضی جتنے ہیں، یہ یہودی جتنے ہیں، یہ جو علماء اٹھا کے سینہ کوئی بھی کرنے والے ہیں، یہ جو وہابیہ جو فاتحہ نہ درود مر گیا مردود ہے نا، یہ پورے یہودی ایجنٹ ہے، اور یہودیاں چاہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے، اس لیے حسین کربلا میں آ گئے، اسلام نہ مٹے، یہ بات ہے۔ اس لیے امام حسین نے ہم کو بتا دیا ہے۔ تو امام حسین کون ہے وہ پہچانیے، مولا علی مشکل کشا ان کے والد محترم ہیں، ان کے باپ ہے، فادر ہے۔ مولا علی کیسی طاقت رکھنے والے ہیں، خیبر کا یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا سارے صحابہ کو ماننا اہل سنت جماعت کی علامت ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہاں ہر صحابی جنتی ہے اور اہل بیت جنتیوں کے سردار ہے، یہ ماننا۔ تو خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں چچیرے، ابھی 10 سال کے تھے مولا علی، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے ایسا اعلان کیا، مولا علی نے کہا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ ابھی چھوٹے بچے تھے، سب سے پہلے سرکار سے نماز کے ساتھ نماز پڑھنے والے مولا علی، وہ مولا علی وہ امام حسین علیہ السلام کے فادر باپ۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کے آنکھیں درد ہو رہی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں کھل رہی نہیں ہیں۔ تو سرکار پوچھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے ایک دن پہلے کیا فرمایا، کل صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر صبح میں پوچھا علی کہاں ہے؟ مولا علی کو پوچھا سرکار نے علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، حاضر نہیں ہو سکے اور تکلیف ہے آنکھوں میں۔ سرکار نے کہا علی کو بلاؤ۔ ارے تکلیف ہے، سرکار بولے بلاؤ۔ تو میرے آقا کیسے علم غیب والے ہیں، میرے آقا کیسے اختیار والے ہیں، انہوں بولے آقا کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس وجہ سے تم پکوڑے، جو آقا کا اختیار مانتا ہے وہ سنی ہے۔ اب دیکھو آقا کا اختیار، اب دیکھو آقا کا علم غیب کیا بول رہے ہیں۔ سرکار نے حضرت علی کو بلایا، آقا نے کہا یہ جھنڈا لو علی، خیبر کو فتح کرو۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آنکھوں میں آشوب آ چکا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو سرکار نے کیا کیا، سینیٹر نے لگائے جو آج علماء لگا رہے ہیں، کوئی ویکسین نہیں لیے، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ لعاب دہن کس کو بولتے ہیں؟ مبارک تھوک سرکار کا لعاب دہن سرکار نے نکالا، حضرت کی علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ کیا لعاب دہن ہے، کیا خوشبو ہوں گی اس میں، کیا نورانیت ہوں گی، کیا شفا ہوں گی۔ جیسے ہی حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگ گیا، علی کی آنکھیں کھل گئی، بیماری دور ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں۔ یہ شان ہے لعاب دہن رسول کی، یہ شان، یہ برکت ہے۔ یہ پکوڑے نہیں مانتے، کہتے اختیار دیکھے رسول کا اختیار، پل بھر میں آنکھوں کی بیماری دور کر دی۔ اب بولو ہمارے آقا شافع الامراض ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ شافع امراض ہیں، امراض کو شفا دینے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، اور ہم پر رحمتیں برسانے والے ہیں۔ کہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔
اس کو سنی بولتے، سرکار کو ایسا ماننا، کلمہ پڑھ کے بول رہے نہیں سرکار نہیں کر سکتے، پھر اس کون کرے رہی ہے؟ دیکھ رہا نہیں ہندے نجی دیکھ قدرت رسول اللہ کی، دیکھ لے کیا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا پہ دہن لگا دیا، آنکھیں روشن ہو گئی، مولا جھنڈا لے کے چلے، جو مارا گاڑا، جھنڈا لکڑی کا ہوتا نا، جھنڈے کو جو مارا، جھنڈا اٹھانا مولا کی سنت ہے، اس لیے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈا دینا رسول کی سنت، جھنڈا لینا علی کی سنت، اس لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ انہوں جھنڈے سے گرتے ہیں، انہوں کیا سنت کو سمجھتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ، اس لیے دھوکے سے بچانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، بولیے یہ بیان کرنا نہیں کرنا، میں سیدھی بیان کر دیتا ہوں، ایسا تھا ویسا بول کے چلے آتا ہوں، آپ کو جواب کون سکھائیں گا؟ ہر لوگ ڈر کے تاقی کرتے ہیں، میرے کو ڈرنا نہیں ہے، میرے کو ڈرنا اللہ سے ہے، صحیح بات آپ تک پہنچانا ہے، اب آپ صحیح بات سنیں خوشی ہوں گی، سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا نے جو لکڑی کا جھنڈا ایسا مارا پتھر میں تو پتھر میں دھس گیا، یہودی دیکھ کے ہیبت کھا گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا طاقت ہے؟ جب قلعے کے دروازے کو مولا علی نے ایک ہاتھ سے ایسا اکھاڑ کے پھینکا تو 80 آدمی نہیں اٹھا سکے، یا علی، وہ علی کی قوت ہے، اس قوت والے علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لقب جگر، حضرت علی کے نور نظر امام حسین علیہ السلام، سرکار دو عالم نے فرمایا میری بیٹی کے بیٹے، یعنی امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے سرکار کا فرزند، سرکار کا بیٹا بولتے ہیں، فرزند رسول ہے، کربلا میں کون آئے تھے؟ فرزند رسول آئے تھے، ان پر ان لوگوں نے تیر برسائے، تو یہ کیا قرآن سمجھیں گے، یہ کیا حدیث سمجھیں گے، جنہوں نے فرزند رسول کو قتل کر دیا، جنہوں نے فرزند رسول کو شہید کر دیا، اب نخرے کی باتیں کر رہے ہیں، اے سنت الجماعت والے تھے جو امام حسین کو گھیرے ہوئے تھے، وہ پتہ 72 ملخوظ قدسیہ، یہ امام حسین ہیں، جن کے والد ایسے طاقتور، جن کی ماں ایسی پاک باز، ان کے صاحبزادے ان کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام ہیں، سرکار نے جن کو اپنا بیٹا فرمایا، اور سرکار نے فرمایا میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا ہر نبی کی اولاد نبی کی پشت میں، ان کی پیٹھ میں رکھی جاتی ہے، لیکن میری اولاد علی کی پشت میں رکھی گئی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اہل بیت اطہار بھی کہا جاتا ہے، رسول پاک کے بیٹے اور فرزند کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کو سونگتے تھے، جیسا کوئی گلاب کو سونگتا ہے، چمیلی کو سونگتا ہے، سرکار سونگتے تھے، اس لیے آپ کو ریحان رسول کہا جاتا ہے، یعنی سرکار کے پھول ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، اور سونگتے تھے کیونکہ ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم حضرت امام حسن حسین کو چوستے تھے جیسا کوئی میٹھے کھجور کو چوستا ہے، اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار۔ ایک مرتبہ سرکار دعوت سے آ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، امام حسین کھیل رہے تھے، امام حسین جب کھیل رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا ہاتھ بڑھائے، بچے کو بلاتے نا اپن، ایسا ہاتھ بڑھائے تو بچے کیا کرتے، ادھر ادھر بھاگتے، آپ بچوں کی عادت ہے یہ، تو امام حسین ادھر ادھر ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے، سرکار بھی مسکرا رہے تھے، ایسا ہاتھ بڑھا، اتنی محبت ہے دیکھو امام حسین سے، ایسی محبت سرکار نے فرمائی تو یہ یزیدیوں نے، یہ پلیتوں نے، یہ نام نہاد مسلمانوں نے ان پر تیر اور تلوار برسائے، سرکار نے ہاتھ پھیلایا تو امام حسین ادھر ادھر ہونے لگے، سرکار ان کو بلانے لگے، آخرکار سرکار نے ان کو پکڑ لیا، یہ محبت ہے، پکڑ کے سرکار نے ایسا ٹھڈی کو ایک لگا، سر کو ہاتھ لگایا اور ہونٹوں کو چوما، اور چومنے کے بعد کیا فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ، یہ دعائے رسول ہے، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت رکھ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں،
تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے، حسن سے محبت کرے، اے اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا لے، تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو کتنی شارٹ کٹ ہے، نمازوں سے کوئی محبوب نہیں ہوتا، روزوں سے کوئی محبوب نہیں ہوتا، اور اپنے حج کرنے سے کوئی محبوب نہیں ہوتا، پلیتاں بھی حج کرتے۔ محبوب ہوتا ہے سرکار کی محبت سے، حسنین کریمین کی محبت سے۔ اس لیے سرکار نے ان کی محبت کا اعلان کیا اور کہا میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو پتا چلا جو امام حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ سے اللہ محبت کرے کیا نہ کریں، رسول آپ سے محبت کریں کہ نہ کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول آپ سے محبت کرے تو آپ امام حسین سے محبت کرو۔ پھر محبت کیسے کرنا؟ محبت ایسے کرنا کہ 10 محرم کو فاتحہ دلانا، ان کا ذکر کرنا، کھچڑی بنانا، خبیلی بنانا، یا حسین کے نعرے لگانا۔ یہ محبت ہے۔ اب تو کربلا تو ہے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے تھے؟ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، سارے صحابہ اقتداء کر رہے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اور سارے صحابہ جماعت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے امام حسین علیہ السلام آ گئے، کھیلتے کھیلتے امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام آ گئے کھیلتے کھیلتے، تو کیا کیا؟ سرکار جیسے سجدے میں گئے، سرکار کی پشت مبارک پر امام سوار ہو گئے، چھوٹے بچے تھے، سرکار کی پشت مبارک پر امام حسین سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، اور سرکار دو عالم سجدے میں ہیں۔ نماز میں سجدے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر سجدے تو اہم ہے نا۔ ایسے عالم میں امام علی مقام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیے، اب سرکار اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ بے چین ہو گئے، بہت دیر ہو گئی بھائی، 21 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سرکار اپنا سر اقدس اٹھا رہے نہیں، سارے صحابہ سجدے میں ہیں۔ صحابہ تو یہ سمجھیں کہ سرکار دو عالم اس دنیا سے پردہ فرما لیے، یا سرکار پہ وحی نازل ہو رہی ہے، کیا بات ہے جو سرکار اپنا سر اقدس نہیں اٹھا رہے نماز سے؟ سرکار صحابہ اکرام بے چین ہو گئے۔ سرکار نے سر نہیں اٹھایا، بہت دیر کے بعد سر اٹھایا، صحابہ کو بتایا نماز کے بعد۔ سرکار نے کہا میں نے آج سجدہ اس لیے لمبا کیا ہے، اس لیے طویل کیا ہے کیونکہ میرے پیٹھ پر میرا حسین سوار تھا، اگر میں اٹھ جاتا تو حسین کو تکلیف ہوتی، سجدے سے گر جاتے میرے حسین تو کوئی ان کو غضب پہنچ جاتا، حسین کی تکلیف کے خیال سے میں نے خاموشی اختیار کی، جب تک کہ حسین اتر نہ گئے میں نے سجدے کو طویل کیا۔ سرکار نے جب یہ بتاتا آیا تو صحابہ کو اطمینان ہوا، سمجھ میں آیا کہ سرکار حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ پکوڑے بول رہے ہیں کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی، بول رہے آپ سنے ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، سرکار کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی ان کی۔ پھر انہوں نے اتحیات میں کیا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو کس کا خیال کرتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھنا آتا ان کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نمازی ہے، یہ نماز ہی نہیں ہے، بگونے لے کے پھرے تو نماز نہیں آتی، بستر لے کے پھرے تو نماز نہیں آتی، تقریریں کرے تو نماز نہیں آتی۔ نماز تو اولیاء اللہ نے سکھائی۔ اب مجھے بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام حسین آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب سرکار دو عالم سجدے میں کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، سجدے کی تسبیح ہے نا بابا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان سے بولے سبحان ربی الاعلیٰ، اور دھیان کدھر ہے؟ حسین ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسین ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے میں دو کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تو اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حسین کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔
ادھر بول رہے ہیں زبان سے بول رہے ہیں سبحان رب العالی، ادھر خیال میں بول رہے ہیں کہ حسین اترے نہیں، حسین اترے نہیں، حسین اترے نہیں، حسین اترے نہیں، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، حسین اترے نہیں، حسین اترے نہیں۔ جب تک کہ حسین نہیں اترے تو اب بولیے سجدے میں کس کے خیال سے سجدہ آپ سر نہیں اٹھا رہی؟ امام حسین کے خیال سے، اور امام حسین امتی ہے، امام حسین سرکار کے امتی ہے، امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مجھے اور میری اہل بیت کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ چاہے گا تو اس کے دل میں ایمان قائم رہے گا۔ میری اہل بیت کو اپنی اہل کو میری اہل بیت پہ قربان کرنا، اپنی ذات کو میری ذات پہ قربان کرنا، اور مجھ سے، میری اہل بیت سے، جان سے، مال سے، جائیداد سے، ہر چیز سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے زیادہ جب محبت کرے گا تو وہ ایماندار ہوگا۔ یہ سرکار کی سنت ہے، یہ سنت یاد نہیں ہے تمہارے کو؟ ایمان ملتا ہے رسول پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کام آتی؟ اس لیے بولا میں کہ ہر نماز پڑھنے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر روزے رہنے والا ایماندار نہیں ہوتا۔ پھر ایماندار کون ہوتا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ابھی میں بتا دیا یہ رسول پاک کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار امام حسین کا ذکر کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے سنت کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، ذکر حسین سن رہے ہیں، اور ذکر حسین عبادت ہے، کیونکہ سرکار نے نماز میں ذکر حسین کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ ذکر حسین عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نماز قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی، لیکن ذکر حسین تو قبول ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم لاکھ نمازیں پڑھنے سے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے امام حسین کا شربت بنا کے فاتحہ دیتے ہیں تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم فاتحہ دلانے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، یا غوث کرنے والے بھی ہیں، یا خواجہ کہنے والے بھی ہیں، کھڑے جا کے سلام پڑھنے والے بھی ہیں، انگڑھ چومنے والے بھی ہیں، درگاہ کو جانے والے بھی ہیں، یا خواجہ کہنے والے، یا علی کہنے والے، یا حسین کہنے والے ہیں، اور امام حسین ہمارے رہبر ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے۔ ہر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، خارجی بھی کلمہ پڑھ رہے، وہابی بھی کلمہ پڑھ رہے، ہندو بھی پڑھ رہے، انہوں بھی پڑھ رہے، یزید کے چاہنے والے بھی کلمہ پڑھ رہے۔ کلمہ وہ ہونا جو امام حسین نے سکھایا، اور نماز وہ ہے جو امام حسین نے سکھائی۔ کربلا میں مصیبتوں کے عالم میں بھی امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کر کے بتا دی۔ ہم سنیوں کو کیا نماز سکھانے آ رہے ہیں؟ تم سنیوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ نماز کا چاکلیٹ دے کر آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں، روزے کا چاکلیٹ دے کر آپ دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی مسجدوں میں کیا کرتے ہیں معلوم؟ بریانیاں کھلاتے، پیسے دیتے۔ ہم کو مال نہیں چاہیے، رسول کی آل چاہیے۔ یہی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ اس کے رہیں گے کہ نہیں کہہ پائیں گے؟ فاتحہ دینے والے رہیں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے رہیں گے، درگاہ کو جانے والے ہوں گے، اہل سنت قائم رہیں گے۔ ہمیں قائم نہیں رہنا ہے، دوسروں تک پہنچانا۔ ایک بچہ 3 دن کی جماعت میں آ کے گلی کے 3 لوگوں کو لے کے چلے جاتا۔ اب ہم لوگ اتنے لوگ ہیں، ایک سنی نہیں بناتے۔ ارے نہیں، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ امام حسین اور یزید پلید کا جھگڑا ہے۔ ہم حسینی ہیں اور وہ لوگ یزیدی ہیں، اس لیے وہ فاتحہ نہیں دیتے۔ جتنے حسینی ہیں وہ فاتحہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ حسین ہمارے ہیں، ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، بیرون العلامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت بانی جامع نظامی انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں،
حضرت یوسف بابا شریف بابا کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت شاہ راج خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت قطب الدین کاکی کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت بابا فرید کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت مخدوم صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت غوث اعظم کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت حبیب اجمی کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت معروف کرخی کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں حسین میرا بھائی ہے، اور رسول پاک کہہ رہے ہیں حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں مجھ سے حسین ہے۔ اب بولیے کون حق پر ہے؟ حسین میرے آقا جو کہیں گے وہ حسین ہے، ہماری جماعت حسینی ہے، ہم کسی لیڈر کو گیدڑ کو نہیں مانتے، ہم امام حسین کو مانتے ہیں، حسین ہمارے لیڈر ہے، حسین ہمارے قائد ہے، ہم حسین کی قیادت کو مانتے ہیں، اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں پر آپ کاربن رہیے، ان باتوں کو سمجھیے اور پڑھیے امام حسین علیہ السلام کی۔ میاں وہ فوٹو لے رہے ہیں، یہاں لائٹ ہے خالی، لائٹیں تو نہ کو ڈالو آنکھوں پہ چبری۔ تو امام حسین علیہ السلام بند کر تو رہے یہ ہے نا، ایک بار حضور شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ 11 بجے ختم کر دو تقریر، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سننا چاہ رہے ہیں تو سناتا ہوں میں، بیدار تو نہیں ہو رہے نا؟ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھو بابا ایسا ہے، اندھیرے بھی ان کے ہیں، اجالے بھی ان کے ہیں، اندھیرے بھی آ گئے کچھ لینے کے لیے خیرات، اجالے تو ہے، ان سے جو اجالے ہیں ساری کائنات میں، وہ امام حسن حسین ہے۔ ابھی آپ کو اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار آپ نے سنا مقررین کی زبان سے، تو یہ اہل بیت کون ہے؟ ابھی میں جو آیت پڑھا، دیکھیے یہ قرآن و حدیث ہے، ہم قرآن کی بات مانیں گے، حدیث کی بات مانیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول، یعنی اے رسول کے گھر والے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو، اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت نبی، اللہ کا ارادہ ہے تم سے ناپاکی دور کرے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ اس میں آیت میں خود بات ہو گئی کہ اللہ نے پاک کر دیا، اللہ نے پاک کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم نے مولا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ اب چادر میں کتنے لوگ ہیں؟ سرکار ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، کتنے ہو گئے؟ 5 ہے، اس لیے پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ پنجتن پاک بولے تو لوگ چڑھتے نا، تو چادر میں کتنے ہیں؟ اس لیے ان کو چادر والے کہا جاتا ہے۔ چادر میں سرکار نے، اور سرکار کی چادر کیا ہے؟ سرکار کی چادر کی شان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سنیے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، سننے کو تیار ہیں آپ؟ سرکار کی چادر سنیے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے باپ کی سچی بیٹی، حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، سارے مومنین کی ماں ہے۔ رافضیہ نہیں مانتے، اس لیے نہ ہم رافضی ہیں نہ وہابی، ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں افضل مانتے ہیں، اور مولا علی بھی حضرت صدیق اکبر کو اپنے زیادہ افضل مانتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ رکھتا ہے اس کو سنی کہتے ہیں۔ آج بولے نہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی بولے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ تو صحابہ سے بھی محبت رکھنا،
اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھنا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ ماننا بلا فصل، دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ماننا، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ماننا، چوتھا خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو ماننا۔ یہ سنیت ہے، اور مولا علی بھی یہی عقیدے کے ہیں، تو مولا والے ہم ہیں، اور ہم ہی مولا والے ہیں، ہم ہی علی والے ہیں، ہم ہی امام حسن والے ہیں، ہم ہی امام حسین والے